بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قابل احترام ناظرین سامعین کرام، رمضان مبارک کی فضیلت، عظمت اور شان آپ بے بہا سن چکے ہوں گے، علماء کے بیانات، تقاریر، اور آپ کے پاس ماشاء اللہ بہت سارے وسائل ہوں گے نقل کے، تواصل اجتماعی سے آپ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن ایک حدیث صرف آپ کو یاد مختصر طریقے سے بتانا چاہتا ہوں، جو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری خیر خواہی کی، ہمیں آگاہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا کہ جو آدمی رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، مشقت کے ساتھ محنت اور مزدوری بھی کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم بجا آوری لاتا ہے، مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دے۔ تو لہذا آپ نے فرمایا اگر انسان روزہ رکھتا ہے، کھانا بھی چھوڑتا ہے، پینا بھی چھوڑتا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا لیس للہ حاجہ، اللہ کو اس بات کی قطعا ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے، بلکہ فرمایا وہ کھائے بھی پیے بھی، کیونکہ کھانا پینا تو حلال ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے، پھر غیبت کیوں نہیں چھوڑتا، چغل خوری کیوں نہیں چھوڑتا؟ ہماری محافل اور مجالس میں ہمارے بزرگ بھی کرتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی غیبت اور چغل خوری کرتے ہیں، اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی چغل خوری کرتی ہیں، اور پھر آج کل محفل اور مجلس میں ایک طرف غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہتے ہیں ہے تو غیبت، لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا ہے، اللہ نے یاد دلا دیا ہے، پھر آپ کو رک جانا چاہیے، توبہ اور معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ آپ کتنی جرت کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ غیبت ہے، یہ چغل خوری ہے، تو پھر آپ کیسے جاری و ساری؟ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سارے کام جھوٹ بولتے ہیں اور آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، آپ چوری چکاری کرتے ہیں، اور اسی طرح حرام کام آپ کا چلتا ہے، اور اسی طرح آپ غیبت اور چغل خوری کا جو ہے وہ عادت آپ چھوڑتے نہیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کے روزے کا آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو فوری طور پر ان گناہوں سے دستبردار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے ہمت اور توفیق مانگنی چاہیے، استقامت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض بھائیوں کو اور بہنوں کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غیبت کی قباحت کو بیان کر رہے تھے، تو ایک شخص کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کسی ہمارے بھائی اور بہن میں، یا کسی عزیز اور رشتہ دار میں، یا کسی دوست میں جو عیب پایا جائے، جو اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے، اگر میں ہو بہو اتنی ہی بیان کرتا ہوں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں سچی جو ہے بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ برائی اس کے اندر پائی جائے اور آپ اس میں ذرہ برابر بھی آمیزش اور ملاوٹ نہ کریں تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں نہیں اور آپ اپنی طرف سے بنا کر چھوڑتے ہیں فقط بہتہ ہو، پھر تو اس کو بہتان کہتے ہیں، یہ تو غیبت نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے الفاظ مبارک ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کریں کہ اگر اس کو پہنچے، اس کو اطلاع ملے کہ آپ اس کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے تو یہی غیبت ہے۔ ایک بار ایک صحابی کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت تابع دار صحابی تھا، ان سے جب گناہ ہو جاتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور ان کو اس گناہ کی پاداش میں رجم کیا جاتا ہے، تو جب ان کے خون کے چھینٹے کسی دوسرے جلیل القدر، چھوٹے موٹے صحابی کر نہیں، بہت بڑے عظیم جلیل القدر صحابی پر پڑتے ہیں، تو وہ نفرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ زانیہ کے ناپاک چھینٹے میرے اوپر پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو غیبت قرار دیا ہے۔
یہ واقعتاً جب کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے آپ 100% اس برائی کو، اس کے نقص کو، اس کے عیب کو دوسروں کی محفل اور مجلس میں بیان کرتے ہیں، خواہ وہ آپ کا شاگرد ہو، خواہ وہ آپ کا استاد ہو، یا آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر ہو، یا آپ کی بہن یا بھائی ہو، یا آپ کا دوست ہو، یا آپ کا کلیگ ہو، یا آپ کی سہیلی ہو، کسی کا بھی آپ بیان کرتے ہیں، دوست ہو یا دشمن ہو، تو وہ آپ کی غیبت اتنی بری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، ایسے سمجھیں کہ آپ کے بھائی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور آپ چھرے کے ساتھ کاٹ کاٹ کر اس کے قیمے بنا کے کباب کھانا شروع کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کباب تم اپنے بھائی کا گوشت تو نہیں کھا سکتے، لیکن تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور یہ اس سے برا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے نقائص اور عیوب کو دوسرے کے سامنے بیان کرو۔ بلکہ حکم تو یہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، آپ کو ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے تھا تاکہ ہمارے عیبوں پر کل قیامت کے دن اللہ پردہ پوشی کرے اور ہمیں باعزت طور پر جنت میں داخل کرے۔ تو پیارے بھائیوں، چغلی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے، دو قبروں کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک جو ہے کان لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، جب پیشاب زمین پر کرتا تو اس کی چھینٹیں اڑ کر اس کے کپڑوں پر، اس کے پاؤں پر پڑتے تھے، یا لیٹرین میں یا ایسی جگہ پر بیٹھتا کہ وہ پیشاب کی لاپرواہی کرتا، اس وجہ سے اسے آج عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور دوسرا کان یمشی بالنمیمہ، وہ چغل خوری کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔